أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بندہ وہ ہے جو اختلاف کا شکار ہوتا ہے دلیل نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن ایک گروہ وہ ہے جو جانتے ہیں قرآن و حدیث کے دلائل کو، جو جانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو، جاننے کے بعد سن کر پھر اپنے کسی پیر، امام، شیخ، حضرت کی وجہ سے شریعت کے حکموں کو ٹھکراتا ہے، اولئک لہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ فرقہ پرستی کے اس ماحول میں ایسا اندھا تعصب پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں حق کی تلاش ختم ہو جاتی ہے۔ الف لام میم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه قلیلا ما تذکرون۔ اے لوگو، جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسی کی اتباع کرو، اس کے علاوہ دوسرے سرپرستوں کی اتباع نہ کرو، تھوڑی ہی تم نصیحت مانتے ہو۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها۔ اہل ایمان کا اتحاد و اتفاق سے رہنا، گروہ بندیوں سے بچنا، انتشار کا شکار نہ ہونا، یہ وہ سبق ہے جس کی تعلیم امام الانبیاء علیہ السلام کی شریعت نے ہمیں دی ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان اللہ سے ڈرتے ہوئے اتحاد سے رہیں، اتفاق سے رہیں، انتشار سے بچیں، گروہ بندیوں سے بچیں، فرقہ پرستی سے بچیں۔ آئیے قرآن حکیم کی آیت پہ غور کرتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصينا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ یہ دین جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس نے تمہارے لیے وہی دین کا راستہ اختیار کیا جس کے اختیار کرنے کا حکم نوح علیہ السلام کو دیا، اور اے محمد علیہ السلام ہم آپ کی طرف بھی وہی بھیجی ہے، اور اسی کا حکم ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ ان تمام انبیاء کو حکم کیا دیا، وہ وصیت کیا ہے، وہ آرڈر کیا ہے کہ دین پہ قائم رہنا، فرقوں میں نہ بٹنا، گروہوں کا شکار نہ ہو جانا۔ فرقہ پرستی کی مذمت کرتے ہوئے شریعت ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے، کیا انداز اپناتی ہے؟ آئیے اللہ کی کتاب کی آیت پہ غور کرتے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آنے کے بعد پھر فرقہ پرستی کی، پھر تفرقہ ڈالا، پھر اختلاف کیا، ان لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔
ایک بندہ وہ ہے جو اختلاف کا شکار ہوتا ہے دلیل نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن ایک گروہ وہ ہے جو جانتے ہیں قرآن و حدیث کے دلائل کو، جو جانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو، جاننے کے بعد، دلائل سننے کے بعد، احکامات پہنچنے کے بعد پھر عجیب بات تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے مذہب میں نہیں ہے، قرآن کی آیت تو ہے لیکن ہمارے امام کے قول سے ٹکرا رہی ہے، حضرت کا فرمان، ہمارے پیر صاحب کا حکم، ان کی تعلیمات، آپ جتنے دلائل دے رہے ہیں یہ ان سے ٹکرا رہی ہے۔ جو قرآن کی آیات کو سن کر، امام الانبیاء کے فرمان کو سن کر، پھر اپنے کسی پیر، امام، شیخ، حضرت کی وجہ سے شریعت کے حکموں کو ٹھکراتا ہے، اولئک لہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ قبروں پہ سجدے کرنے والے، قبروں کا طواف کرنے والے، پختہ قبریں بنانے والے، ان پہ میلے لگانے والے، کیا انہیں اللہ کے قرآن کی تعلیمات نہیں پہنچی؟ کیا امام الانبیاء کی احادیث نہیں پہنچی؟ کیا ان کے علماء نے شریعت کے ان دلائل کو نہیں دیکھا؟ یہ سب کچھ جانتے ہیں لیکن پھر شریعت کو ٹھکراتے ہیں۔ یاد کر لیجئے، جو قرآن و حدیث کے دلائل کو اپنی گروہ بندی کی وجہ سے، اپنی فرقہ پرستی کی وجہ سے، اپنے حضرت امام و شیخ کے قول کی وجہ سے ٹھوکر مارتا ہے، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہونے والا ہے اور آخرت کی ذلتیں بھی اس کے لیے ہیں۔ یاد رکھیے، فرقہ پرستی کے اس ماحول میں ایسا اندھا تعصب پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں حق کی تلاش ختم ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے جس پر میں ہوں، جس پہ میرا شیخ ہے، جس پہ میرا امام ہے، ہم حق پر ہیں۔ میں وہابی ہوں، وہابیوں کے گھر پیدا ہو گیا، میں بریلوی ہوں، بریلویوں کے گھر پیدا ہو گیا، میں دیوبندی ہوں، دیوبندیوں کے گھر پیدا ہوا، میں شیعہ اس لیے ہوں، شیعوں کے گھر پیدا ہوا۔ اور ہمارے امام نے کہا ہے کہ تمہارے سارے نام ہم نے پیر غوث اعظم کے رجسٹر میں دیکھے ہیں اور وہ رسول اللہ کی عدالت میں پیش کروا کے سب کے لیے جنت کے ٹکٹ لے چکے ہیں، اب اس کو 1000 آیات سنا لو، 1000 حدیثیں سنا لو۔ وہ اپنے فرقہ پرستی کے تعصب میں اتنا اندھا ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کو حق تلاش کرنے کی جستجو ختم ہو جاتی ہے۔ یہی انداز قرآن حکیم ہمارے سامنے بیان کرتا ہے، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اپنے دین کو بانٹ ڈالا، گروہوں میں تقسیم، جماعتوں میں تقسیم۔ آپ کون ہیں؟ نقشبندی ہیں، یہ چشتی ہیں، یہ قادری ہیں، یہ رضوی ہیں، یہ نوری ہیں، یہ سہروردی ہیں، یہ بغیر وردی ہیں، یہ فلانے امام کے پیچھے ہے، یہ نوری بوری سرکار کے پیچھے ہے، اور یہ کاواں والی سرکار کے پیچھے ہے۔ ہر بندہ اپنے اپنے پیروں کو پکڑ کر، اپنے اپنے اماموں کو پکڑ کر، اپنے اپنے حضرتوں کو پکڑ کر شریعت سے منہ موڑ چکا ہے، اور ہر بندہ جس چیز پر وہ ہے، جس چیز پر اس کے بڑے ہیں، جس چیز پر ان کی جماعتیں ہیں، اس پہ راضی ہے اور اس پہ خوش ہیں۔ بلکہ نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ کھلے ہوئے دلائل سننے کے باوجود وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے، وہ اس کا انکار کر رہا ہے، وہ اس کا انکار۔ یہی بیماری سابقہ امتوں میں تھی۔ قرآن حکیم کی آیات پہ غور کیجئے، وقالت الیہود لیست النصارى على شیء وقالت النصارى لیست الیہود على شیء وهم یتلون الکتاب۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودی کچھ نہیں، حالانکہ دونوں اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں کو پڑھتے ہیں۔ آج بھی کیفیت یہی ہے، آج بھی حالات یہی ہے۔ ہر بندہ اپنے خیمے کے اندر داخل ہو کے کنڈے لگا کے تالے لگا چکا ہے، نہ قرآن کی آیت اپنی عقل میں آنے دیتا ہے، نہ حدیث رسول کو سن کر اپنے منہج اور راستے کو تبدیل کرتا ہے۔ دوسرے مقام پہ غور کیجئے، ان کی کیفیت کیا ہے؟ اس فرقہ پرستی کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ یہ کتنے اپنے اپنے گروہوں میں تقسیم ہو کر کتنے اس پر شدت اختیار کر کے قرآن حکیم بیان کرتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول سے فیصلہ کروا لیں، اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروائے یا امام الانبیاء کی حدیث سے، اللہ کے رسول کی باتوں سے فیصلہ کروائے۔ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہتے قرآن تمہیں مبارک ہو، حدیث تمہیں مبارک ہو، ہم نے تو وہی کرنا ہے جو پیر صاحب نے کہا ہے، ہم نے وہی کرنا ہے جو امام صاحب نے کہا ہے، ہم نے وہی کرنا ہے جو دادا جی نے کہا۔ تو نئی شریعت پڑھ کے آ گیا، تیرا پڑ دادا 11ویں دیندا سی تے
تیرا ابا قبراں تے سجدے کردا سی، کوڑا تیرے داتے دے گھروں نکلدا سی، تو نے کچھ نئی شریعت پڑھی ہے؟ ہمیں تمہاری شریعت کے دلائل کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہاری باتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں وہی کافی ہے جو شاہ صاحب نے کہا، ہمیں وہی کافی ہے جو آبا و اجداد نے کہا، ہمیں وہی کافی ہے جس پہ ہمارے بڑے چلتے ہوئے آئے۔ اولو کان آباؤہم لا يعلمون شیئا ولا یہتدون، ان سے کہو تمہارے ماں باپ اگر وہ بے علم تھے، اگر وہ بے عقل تھے، اگر وہ شریعت کی تعلیم سے اندھے تھے، تو کیا اس کے باوجود تم ان کے راستوں پہ چلو گے؟ قرآن حکیم نے سابقہ امتوں کے اختلاف اور انتشار کو بیان کرنے کے بعد، ان کی مذمت کرنے کے بعد پھر اتحاد کا راستہ بتایا ہے، اس امت کو ایک امت بنانے کا طریقہ بتایا ہے، اس امت کو اکٹھا کرنے کا طریقہ بتایا۔ وہ کیا ہے؟ قرآن حکیم کی آیت سنیے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، آؤ اکٹھے ہو جاؤ، آؤ امت میں جوڑ پیدا کریں، آؤ امت میں پیار پیدا کریں، آؤ امت کو اکٹھا کریں اپنے اپنے گروہوں کو چھوڑ کر۔ یہ پیار کیسے پیدا ہوگا؟ اگر کوئی کہے میرے پیر کو چھوڑ کر ہمارے بڑے پیر کو مان لو، وہ کہے اپنے امام کو چھوڑ کر ہمارے امام کو مان لو، وہ کہے اپنے حضرت کو چھوڑ کر ہمارے حضرت کو پکڑ لو، رب محمد کی قسم دنیا کی کسی شخصیت پہ، کسی پیر فقیر امام حضرت پہ اتحاد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے اتحاد کا راستہ بتایا ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ اللہ کی رسی اتحاد کر سکتی ہے۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی اللہ کی کتاب ہے اور محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے۔ اس کے علاوہ کسی نقطے پہ اتحاد نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو سمجھاتے ہوئے مثال دیتا ہوں، اگر کوئی شخص کہے آپ اپنے بزرگوں کو چھوڑیں ہمارے بزرگوں کو پکڑ لیں، میں کہتا ہوں میں بغداد والے بزرگوں کو نہیں مانتا، میں کہتا ہوں میں رائمنڈ والے بزرگوں کو نہیں مانتا، میں کہتا ہوں کوفے کے بزرگوں کو میں نہیں مانتا، میں کہتا ہوں میں آپ کے حضرتوں کو نہیں مانتا، کیا کوئی مجھ پہ کفر کا فتویٰ لگا سکتا ہے کہ یہ کافر ہے ہمارے پیر کو نہیں مانتا، یہ کافر ہے ہمارے شیخ کو نہیں مانتا، یہ کافر ہے ہمارے حضرت کی ملفوظات کو نہیں مانتا؟ اتحاد نہیں ہو سکتا۔ آؤ میں اتحاد کروانے کے لیے شریعت کی روشنی میں دعوت دیتا ہوں۔ ایک شخصیت ایسی ہے اگر کوئی اس کا انکار کرے وہ کبھی مسلمان نہیں رہ سکتا، وہ نہ کوفے والا ہے، نہ بریلی والا ہے، نہ رائمنڈ والا ہے، نہ دیوبند والا ہے، نہ بغداد والا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آؤ امام الانبیاء بھی اکٹھے ہو جائیں، ادب سب کا کرے، احترام سب کا کرے، عزت سب کی کرے، لیکن فائنل اتھارٹی، آخری بات اگر کسی کی مانی جا سکتی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ اکٹھے ہو جاؤ۔ فرقہ پرستی کا سبب کیا ہے؟ اس فرقہ پرستی کا سبب اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دوری۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں میں جا رہا ہوں تمہیں دو چیزیں دے کر، ترکت فیکم امرین، دو چیزیں میں نے تمہارے درمیان چھوڑی ہے، لن تضلوا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ قیامت تو آ سکتی ہے، تم گمراہ نہیں ہو سکتے ایک شرط کے ساتھ۔ وہ شرط کیا ہے؟ کوفے والوں کو پکڑ لینا، بغداد والوں کو پکڑ لینا، بریلی کی خاک چھاننا، دیوبند کے دروازے بجانا۔ وہ شرط یہ ہے ما تمسکتم بہما، اللہ کی کتاب اور محمد کریم کے فرمان کو جب تک تم تھامے رکھو گے پوری دنیا کا کوئی بندہ بھی آ کر تمہیں جنت کے راستے سے گمراہ نہیں کر سکے گا۔ یہ جنت کی راہ ہے، یہ اتحاد کی راہ ہے، یہ اتفاق کی راہ ہے، یہ محبت کی راہ ہے، یہ فرقہ پرستی کے بت کو پاش پاش کرنے والا راستہ ہے۔ سب کا ادب کیجیے لیکن ادب محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرقہ پرستی کا سبب یہی ہے، ہم نے قرآن حکیم کو چھوڑ دیا، حدیث رسول کو چھوڑ دیا، اور قرآن اور حدیث کو چھوڑنے کے بعد اس نے کہا میرا بڑا، اس نے کہا میرا بڑا، کسی نے کسی کو بڑا سمجھا، کسی نے کسی کو بڑا سمجھا۔ اگر اختلاف ہو جائے اور شریعت میں انسانی عقلوں کے مطابق بات کو سمجھنے میں اختلاف ہو بھی سکتا ہے، اختلاف کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اختلاف ہو جائے تو شریعت اس کا حل بتا رہی ہے، غور کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے جن کا نبی ایک ہے، جن کا قبلہ ایک ہے، جن کا اللہ ایک ہے، جن کا کعبہ ایک ہے، جن کی کتاب ایک ہے، اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے مسلمان حاکم کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے، امام سے ہو جائے، پیر سے ہو جائے، شیخ سے ہو جائے، تمہارا مرشد کہے مرنے والے کی وفات کی چادر پر بیٹھ کر آیت کریمہ پہ ہم نے گٹھلیوں پہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، ہم نے تیجا کروانا ہے، ساتواں کروانا ہے، نامہ کروانا ہے، 10واں کروانا ہے، 40واں کروانا ہے، قل کروانا ہے، رسم چہلم کروانی ہے، اللہ کرے گا
نے کوئی اور مر جائے گا میری روٹی چلتی رہے گی. اگر اختلاف ہو جائے, اگر جھگڑا ہو جائے, اگر لڑائی ہو جائے, امام سے, شیخ سے, مرشد سے, پیر سے, شریعت دلیل کیا دے رہی ہے؟ شریعت اختلاف کو ختم کیسے کرتی ہے؟ فردوہ الی اللہ, اس اختلاف کو لاؤ اللہ کی کتاب پہ پیش کر دو, اس اختلاف کو لاؤ والرسول امام الانبیاء کی حدیث پہ پیش کر دو. ان کنتم تؤمنون باللہ, اگر تم لا الہ الا اللہ پڑھنے میں سچے, اگر تم اللہ پر ایمان لانے کی دعوے میں سچے ہو, اگر تمہیں آخرت پر ایمان لانے کا دعویٰ ہے, تو ہر جھگڑے میں, ہر مسئلے میں قبر پکی بنے گی یا کچی, قبر پہ سجدے ہوں گے یا نہیں, قبروں کا طواف ہوگا یا نہیں, 12 ربیع الاول کو جلوس نکلیں گے یا نہیں, رجب میں کنڈے بھریں گے یا نہیں, ان سارے جھگڑوں کو اٹھاؤ, محمد کریم کے فرمان پر لے آؤ, عرش والے کی کتاب پہ لے آؤ. امیر المؤمنین امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے قول پر غور کیجئے. اپنے پیروں کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے ماننے والوں, 2 رکعت نماز انیرا جو حال امام دا وہی میرا, اللہ اکبر. امیر عمر کا جملہ سنیے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو خط لکھتے ہوئے کہتے ہیں, اگر تم ایک فیصلہ کرو, ایک آرڈر جاری کرو, ایک قانون بناؤ, ایک فیصلہ کرو, پھر تمہیں کچھ دیر کے بعد یہ احساس ہو جائے میرا پہلا فیصلہ غلط تھا, میری پہلی بات غلط تھی, تو حق اور سچ کی طرف لوٹتے ہوئے ایک لمحے کی دیر نہ کرنا. کون کہہ رہا ہے؟ امیر عمر. کسے کہہ رہے ہیں؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما. ایک لمحے کی دیر نہ کرنا. کیا ثابت ہوا؟ کسی کی عقل, کسی کا قول حرف آخر اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک اس پہ محمد الرسول اللہ کی مہر نہ لگی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے شاگرد ابو یوسف سے کہتے ہیں, اے یعقوب, میری ہر بات کو نہ لکھا کر. جو آج میں کہتا ہوں کل کو اپنا قول بدل لیتا ہوں, پرسوں کل کے خلاف کہہ دیتا ہوں, میری ہر بات کو نہ لکھا کر, میری رائے کو نہ لکھا کر. جس کی طرف تم بلا رہے ہو, جس کے نام پہ تم نے مذہب بنائے ہیں, جس کی طرف تم نے جھوٹ کی نسبتیں کی ہیں, وہ اپنے شاگرد سے کہہ رہے ہیں ہر بات نہ لکھا کر. جس کی طرف ہم بلاتے ہیں, جس کی دعوت ہم دیتے ہیں, جس کی اتباع کا آوازہ ہم لگاتے ہیں, وہ اپنے شاگرد کو دیکھتے ہیں, عبداللہ کو دیکھتے ہیں, ان کی قلم رکی ہوئی ہے, آج فرمان رسالت لکھے نہیں جا رہے. پوچھتے ہیں عبداللہ تو لکھ کیوں نہیں رہا؟ جواب میں کہتے ہیں میرے ساتھیوں نے مجھے مشورہ دیا تھا, ہر بات نہ لکھا کر, پوچھ کے لکھا کر. نبی کبھی غصے میں, کبھی پیار میں, کبھی گھر, کبھی باہر, کہا اللہ کی قسم لکھ, اللہ کی قسم لکھ, محمد کے ان ہونٹوں سے حق کے علاوہ کچھ جاری نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. جس کی طرف تمہاری نسبتیں ہیں وہ کہہ رہے نہ لکھ, میں قول بدل لیتا ہوں. یہ کہتے ہیں لکھ, مجھے زبان حال سے کہنے دیجئے لکھ. اس لیے لکھ, میں جب دین کی بات بتاتا ہوں اس وقت تک نہیں بتاتا جب تک عرش والا مجھے نہیں بتا دیتا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اتحاد و اتفاق کا راستہ ہے. لوگوں, جب انسانی عقل کی یہ کیفیت ہے کہ اختلاف ہو سکتا ہے, صحابی دوسرے صحابی سے کہہ رہے ہیں, تو پھر آج اپنے نام پہ, اپنے پیروں کے نام پہ گروہ بنانے والوں, یہ کیسے ان کی بات حرف آخر ہو سکتی ہے؟ مالک کے فرمان پہ غور کیجئے, وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. اگر تمہارا کسی سے کسی مسئلے پہ جھگڑا ہو جائے, فیصل شاہ صاحب نہیں ہے, فیصل پیر صاحب نہیں ہے, نوری بوری سرکار کا فتویٰ آخری فتویٰ نہیں ہے, فیصلہ کروانا ہے تو عرش والے کے قرآن پہ لے آؤ, مدینے والے کے فرمان پہ لے آؤ. قرآن حکیم کی حکمت سے بھری ہوئی ان تعلیمات کو جب لوگوں نے اپنے سینے سے لگایا, صدیوں کی دشمنیاں ختم ہو گئی. تلواروں سے خون ٹپکتا تھا, وہ تلواریں نیاموں میں داخل ہو گئی, ایک دوسرے کے گلے لگ گئے, بھائی بندی بن گئی. کس طرح کے بھائی بنے؟ ابن عوف کو ان کا بھائی کہتا ہے میرا اتنا بڑا باغ ہے, مدینے کا بہت بڑا باغ ہے, تو دیکھ لے, آدھا آدھا تو کر لے, جو اچھا لگے تو لے لے, جو چھوڑے گا اس کو میں لے لوں گا. اس محبت کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی, اس محبت کی مثال. اور یہ محبتیں پیدا کیسے ہوئی؟ سب نے اپنی اپنی رائے کو چھوڑا, اپنے قول کو چھوڑا اور فرمان محمد پہ اپنی گردنوں کو جھکایا صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کا ذکر معنی کرتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اس وقت کو اور اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے ایک دوسرے کے, اللہ نے تمہارے دلوں میں پیار پیدا کیا, اللہ نے تمہارے دلوں میں محبتیں پیدا کی اور تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے اندر، خلفائے راشدین کے پیارے دور کے اندر امت کا یہی طریقہ رہا، اگر کہیں اختلاف ہوا تو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی بنیاد پہ اس اختلاف کو ختم کر لیا گیا۔ اختلاف کا ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، اختلاف کے نام پہ مدرسے الگ کرنا، اختلاف کی بنیاد پہ مسجدیں الگ کرنا، اختلاف کی بنیاد پہ گروہ بندیاں کرنا، امت کو توڑنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں اختلاف کہاں کہاں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، فاروق اعظم نے کہا، جس نے کہا نبی مر گئے گردن کاٹ دوں گا، صدیق اکبر نے منبر پہ چڑھ کر کہا من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات، جو محمد کریم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، صدیق اکبر کے جملوں پر سن لے کہ محمد کے فوت ہو چکے ہیں، دنیا چھوڑ چکے ہیں۔ اختلاف ہوگی، ان کی رائے الگ ہے، ان کی رائے الگ ہے، یہ دونوں رائے ایک ہو جاتی ہیں کیسے؟ جب صدیق اکبر کی زبان مبارک سے آیت نکلتی ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ، اور لوگوں محمد علیہ السلام سابقہ نبیوں کی طرح ایک نبی تھے، اگر یہ مر جائیں یا شہید کر دیے جائیں تم اپنی ایڑیوں کے بل دین اسلام سے پھر جاؤ گے۔ صدیق اکبر کے جملوں کو سن کر فاروق اعظم کہتے ہیں جو ہی میرے پردہ سماعت سے یہ آیت ٹکرائی، میرے جسم کا بوجھ میری ٹانگوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، میں گھٹنوں کے بل زمین پہ گر گیا، مجھے یقین ہو گیا محمد فوت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیجے ساتویں نامے 10ویں کل برسی پہ اختلاف کرنے والوں، گروہ بندی کرنے والوں، اپنے حضرت کی بات کو نہ چھوڑنے والوں، فاروق اعظم نے اپنے جملوں کو واپس لیا، اپنی بات کو ختم کیا اور صدیق اکبر کی بات کی تصدیق کی، کیونکہ فیصلہ قرآن کی آیت نے کر دیا تھا۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی وفات کے بعد امیر کے مسئلے پہ اختلاف ہوا، ایک انصاری گروہ نے کہا ہمارا امیر، مہاجرین نے کہا ہمارا امیر، ان کا ایک تمہارا ایک ہمارا، یہ رائے بھی آئی، حدیث سنائی گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام امیر جب بھی بنے گا قریشی نسل بنے گا۔ حدیث سنتے ہی اختلاف ختم ہو گیا، اختلاف مٹ گیا۔ یہ کہنے والوں حدیث تو پڑھی ہے، صحیح بخاری میں ہے، رکوع میں جاتے ہوئے رفعین کرنی چاہیے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفعین کرنی چاہیے، حدیث ہے، صحیح ہے، ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ ارے جس کا مذہب حدیثوں کے خلاف ہو وہ مسلمان کا مذہب بن کیسے سکتا ہے؟ ان فتنوں نے جب اپنے دروازے کھولے، فرقہ پرستی کا جب یہ طوفان برپا ہوا تو کیفیت یہ بنی، حنفی حنفی کو ایسے ملتا تھا جیسے دو الگ الگ ملتوں کے انسان مل رہے ہیں۔ بلکہ فقہ حنفی کا مشہور مسئلہ ہے، اگر کوئی حنفی شخص شافعی مذہب کو اختیار کر لے تو اسے تعزیراً سزا دی جائے گی، نعوذ باللہ جیسے وہ کسی اور ملت کے اندر داخل ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نے ہماری ملت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ایک ملت بنائی ہے، اس میں یہ گروہ بندی بربادی کا راستہ ہے۔ اے کاش امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کا دعویٰ کرنے والے امت کو مزید گروہ بندی سے بچاتے، مزید گروہ بندی سے بچاتے، لیکن انہوں نے گروہ بندی کے دروازے کھولے، فرقہ پرستی کے دروازے کھولے، کوئی صوفی بنا، کوئی حلولی بنا، کوئی ماتوریدی بنا، کوئی اشعری بنا، کوئی صرف مسائل کے اندر امام صاحب کے جملوں کو لیا اور تصوف کے مسائل میں سہروردی بنا، نقش بندی بنا، چشتی بنا اور قادری بنا۔ مشہور مفسر فخر الدین رازی فرماتے ہیں میں نے بہت سے مقلد فقہا کو دیکھا جب انہیں مختلف مسائل میں قرآن حکیم کی آیت پڑھ کے سنائی جاتی جو ان کے مسلک کی تردید کرتی تو ایسے حیران ہو کر اس آیت کو سنتے جیسے یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم بھلا اس آیت کو کیسے مان سکتے ہیں کیونکہ یہ آیت ہمارے امام کے قول کے خلاف ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج یہی حالت اہل شرک اور اہل بدعت کی ہے، امام پرستوں کی یہی حالت ہے، پیر پرستوں کی یہی حالت ہے، قبر پرستوں کی یہی حالت ہے۔ رسول کرخی اس کے اندر یہ اصول موجود ہے کہ اگر قرآن کی آیت غور سے سنیے گا، اللہ کی قسم کسی کو چھیڑنا، طنز کرنا مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ہے لوگوں یہ زندگی پہلا اور آخری موقع ہے، اس کو ختم ہونے سے پہلے محمد کریم کی اطاعت کی طرف لوٹاؤ۔ اصول موجود ہے، اگر قرآن کی آیت امام کے قول کے خلاف آئے، قرآن کی آیت امام کے قول کے خلاف آئے، رسول کی حدیث
امام کے قول کے خلاف آئے، صحابی کا اثر امام کے قول کے خلاف آئے، پہلے تو اس کی تعویل کرنے کی، تعویل کر کے امام کے قول کے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے، اگر کامیاب نہ ہوئے تو قرآن کی آیت اور نبی کے فرمان کو منسوخ جانیں گے، امام کے قول کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب فرقہ پرستی کا یہ طوفان بڑھا، رشید احمد گنگوہی اپنی کتاب تذکرۃ الرشید حصہ 2 صفحہ 17 پر لکھتے ہیں، حق وہی ہے، حق وہی ہے جو رشید احمد گنگوہی کی زبان سے نکلتا ہے۔ اللہ کی قسم میں کچھ نہیں ہوں، لیکن اس دور میں ہدایت اور نجات موقوف ہے میری اتباع پر۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہدایت و محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ موقوف ہے، لیکن آج یہ حق امام الانبیاء سے چھین کر پیروں، فقیروں، اماموں اور مولویوں میں بانٹ دیا گیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا تھا، لوگو میری پوری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، جو جنت میں جانے سے خود انکار کر دے۔ پوچھا گیا وہ ظالم کون ہے جو جنت میں جانے سے انکاری ہو؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو محمدی بنا، نماز محمدی، روزہ محمدی، حج محمدی، جہاد محمدی، طلاق محمدی، نکاح محمدی، عبادت محمدی، اعتقاد محمدی، جو ایک ایک مسئلے میں محمدیت کے رنگ میں رنگا گیا، دخل الجنہ، یہ جنت میں گیا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے محمدیت کو پسند نہیں کیا اس نے حقیقت میں جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ لیکن یہاں یہی حق اپنے اماموں کو دے کر کہا جا رہا ہے، پیر صاحب نے کہا ہے، گنگوہی صاحب نے کہا ہے کہ حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے۔ اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے فرقہ پرستی کے اس طوفان نے، تعصب پرستی کی اس آگ نے امت کو کہاں تک جلا دیا ہے؟ اپنے پاس سے قرآن حکیم کی آیات بنا کر اپنے مذہب کو ثابت کیا گیا، قرآن میں جھوٹی آیات بنائی۔ ایضاح الادلہ شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی کی کتاب ہے جو 1330 ہجری میں دیوبند سے چھپی، اس کا صفحہ 97 ہے۔ اس میں قرآن پاک کی ایک آیت، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، قرآن کی آیت کیا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، لیکن وہ آیت اپنے پاس سے بناتا ہے، اگر تم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے اپنے جھگڑے کو اللہ، رسول اور اپنے علماء کے پاس پیش کر دو۔ کہتا ہے ظاہر ہے اولو الامر سے مراد آیت میں سوائے انبیاء کرام کے کوئی اور ہیں، تو صاف ظاہر ہے کہ جیسے نبی کی اطاعت واجب ہے اس طرح غیر نبی کی اطاعت بھی واجب ہے۔ کہتا ہے آپ نے قرآن پاک کی آیت فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ اصل آیت ہے۔ کہا یہ تو پڑھ لی، لیکن جس قرآن میں یہ آیت ہے اسی قرآن میں جو ہم نے پہلے آیت بیان کی وہ ہے، اللہ کی قسم قرآن کے 30 پاروں میں یہ آیت موجود نہیں ہے۔ اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے امام کی اندھی تقلید کو ثابت کرنے کے لیے اگر ظالموں کو قرآن کے اندر تحریف کرنی پڑی تو وہ بھی کر گئے۔ اللہ کے لیے سوچئے یہ لعنت کہاں جا کر رکے گی، یہ انتشار کہاں جا کر رکے گا؟ لوگوں آؤ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اکٹھا ہو جائیں۔ عبارت پہ غور کریں، جس قرآن میں یہ آیت ہے اسی قرآن میں یہ آیت بھی ہے۔ اب دو آیتیں ہیں، ایک کا قرآن میں وجود ہے اور دوسری کا قرآن میں وجود نہیں۔ اور اگر اسی آیت کو صحیح طریقے سے پڑھ لیا جاتا تو لڑائی اور اختلاف ختم ہو جاتا۔ وہ ملنگ نماز نہیں پڑھتا تھا، کسی نے کہا ملنگ صاحب نماز نہیں پڑھ دے، کہندا تو ایویں نماز دی گلاں کرنا ہے۔ قرآن پاک میں آیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو نماز دے نیڑے ہی نہ جایا کرو۔ انہیں کہ اگے تے پڑھ لا وانتم سکارا، جدو نشے چ ہوو ادو نہ جاؤ۔ کہندا اینے تے عمل کر لین دی اگے پھر ویکھاں گا۔ اگر اس آیت کو پورا پڑھ لیا جاتا تو یہ انتشار کا دروازہ بند ہو جاتا۔ آیت کیا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، واولی الامر منکم، اور اپنے مسلمان حکام کی۔ فإن تنازعتم فی شیء، اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے، اب جھگڑا نہ اللہ سے ہو سکتا ہے، جھگڑا نہ رسول اللہ سے ہو سکتا ہے، جھگڑا تو مسلمان حاکم سے ہوگا، جھگڑا کسی عالم سے ہوگا، کسی شیخ و مرشد سے ہوگا۔ فردوہ الی اللہ والرسول، جھگڑے کی صورت میں فائنل اتھارٹی اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، آخرت پر ایمان لاتے ہو، ہر جھگڑے کو آؤ اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کروا لو۔ ماسٹر امین اکاڑوی پاکستان کا ایک مولوی، وہ اپنا رسالہ تحقیق مسئلہ رفع الیدین کے اندر صفحہ نمبر 6 پہ رفع دین نہ کرنے کی جب کوئی صحیح حدیث انہیں نہ ملی تو اپنے پاس سے
اپنے پاس سے قرآن کی آیت خود گھڑ کے اس رسالے میں لکھی. آؤ میڈن اکاڑا آیت سناؤ. یا ایھا الذین آمنوا قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة. حول ولا قوة الا باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کی قسم یہ فرقہ پرستی کا بت بہت بڑا بت ہے, یہ امت کی بربادی کا بہت بڑا بت ہے. اس نے امت کو ہلاک کر دیا ہے. اس تعصب کی چادر سے باہر آؤ. جس نبی کا نام کلمے میں لیتے ہو, جس نبی کا نام اذان میں سنتے ہو, جس نبی کا نام تکبیر میں سنتے ہو, جس پہ درود اور تحیات میں پڑھتے ہو, آؤ اس نبی کو کھلے ہوئے سینوں سے قبول کر کے زندگی کا ہر مسئلہ اس کی حدیث سے لینا شروع کر دو. اس کا ماہنامہ تجلی جلد نمبر 19 شمارہ 11 ماہ جنوری فروری 1968 صفحہ 47 پر اس کے ایڈیٹر عامر عثمانی صاحب فاضل دیوبند ان سے ایک سوال کرنے والا سوال کرتا ہے. ہمیں 12 سال کے بچے نے نماز پڑھائی, تراویح ہماری ہو گئی یا نہیں؟ جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دینا. سوال کرنے والے نے سوال کیا, عثمانی صاحب نے جواب دیا. جواب دینے کے بعد کہنے لگے یہ تو جواب تھا, اب چند سطریں تمہاری اس ڈیمانڈ پر بھی لکھوں کہ جواب قرآن و حدیث سے چاہیے. یہ اس قاعدے سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے کہ مقلد کے لیے قرآن اور حدیث کے حوالوں کی ضرورت نہیں ہے, صرف اپنے امام کا قول کافی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے فاروق اعظم نے کہا تھا آج کے بعد کوئی حج تمتع نہ کرے, سجا لخت جگر اٹھا تھا. ابن عمر نے کہا تھا لوگوں گواہ رہنا میں حج تمتع کر رہا ہوں. کہنے والے نے کہا تیرا بابا روکتا ہے تو کرتا ہے. جواب میں کہتے ہیں من ابی, بابا کون ہوتا ہے؟ نزل الشریعہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما نزل الشریعہ علی ابی. جبرائیل قرآن لے کر جب بھی نازل ہوا ہے وہ عبداللہ کے باپ عمر پہ نازل نہیں ہوا, فاطمہ کے باپ محمد پر نازل ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ تعصب کی سینت کو پہن کر صحابہ کرام تک کو جن صحابہ کی روایات ان کے مذہب کے خلاف آتی ہیں, ان کی تعصب والی دیوار سے وہ روایات ٹکراتی ہیں, تو ان صحابہ کی توہین کیسے کی جاتی ہے؟ فقہ حنفی کی مشہور کتاب اس میں لکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ انس بن مالک یہ غیر فقیہ تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. فقیہ کون ہوتا ہے؟ جسے دین کی سمجھ بوجھ ہو. کہا ابو ہریرہ اور انس بن مالک کو دین کی سمجھ بوجھ نہیں تھی, یہ غیر فقیہ تھے. مذہبی تعصب کی ایک اور مثال پہ غور کیجئے. در مختار جلد نمبر 1 صفحہ 42 پہ لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو مذہب حنفی کے مطابق فتویٰ جاری کریں گے. کہ عیسیٰ جب آئیں گے وہ شریعت محمدی کی بجائے فقہ حنفی کے مطابق فیصلے جاری کریں گے. مذہبی تعصب میں سیدنا ابو ہریرہ سے دشمنی کیسے کی جاتی ہے؟ جو راوی عادل ہو, حافظ ہو, تو مفتی اور فقیہ نہ ہو جیسے ابو ہریرہ اور انس, تو ان جیسوں کی روایات اگر صحت کے مطابق ٹھیک ہو اور وہ روایات قیاس کے مطابق ہو, وہ احادیث جس کو ابو ہریرہ انس بن مالک روایت کرتے ہیں اگر وہ قیاس کے مطابق ہو تو اس کو تسلیم کیا جائے گا. اگر وہ قیاس کے مخالف ہو تو ابو ہریرہ اور انس بن مالک کی روایات کو نہیں مانا جائے گا, کیونکہ اس سے قیاس پر عمل کرنا اولا ہے اور رائے کا دروازہ بند ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سب کچھ لکھ کر, یہ سب کچھ کہہ کر اگر اب بھی ہماری عقلیں نہ کھلے, اگر ابھی بھی ہمارے عقل کے دروازے نہ کھلے, تو پھر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اس تعصب کی آگ سے باہر نکلنا چاہیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضا وہ عظیم صحابی ہیں جو صحابہ کے زمانے میں فتوے دیتے تھے. 800 صحابہ اور تابعین ان کے شاگرد, 5374 حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں. انہیں غیر فقیہ کہنے والوں سے زیادہ بے ادب اور بے سمجھ کون ہو سکتا ہے؟ نور الانوار رسول شاشی کے مصنف جیسے کروڑوں بھی اکٹھے ہو جائیں, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے قدموں کی خاک کے بھی برابر نہیں ہو سکتے. ابو ہریرہ سے دشمنی, ابو ہریرہ سے دشمنی, ابو ہریرہ سے دشمنی شیعت بھی کرتی ہے اور امام پرست بھی کرتے ہیں. ایک شیعہ ذاکر کہتا ہے, فاضل الوی اس کا نام ہے, کہ یہ جتنی جھوٹی روایات ہیں وہ ساری کی ساری بلیوں کے باپ کی کمائی ہے. نعوذ باللہ ابو ہریرہ نے یہ جھوٹی روایات اکٹھی کی ہے. کی کیتی سی ماوی شادی پہلے نہیں کیتی, حضور پاک کیسے پہ تو شادی کر لیتے بڈھی نال کرے. اے کام بھئی اوکھا ہے.
ہاں جی رسول اینو کیا ہے نا بھی تو شادی کریں تو قربان جاواں پھر کیڑا لائق پتر وچوں جمیا کیا ساری ابو ہریرہ دی کمائی ہے او روایتاں انہاں لکھیاں جنہاں دا حقائق و دلائل و برہان نال واسطہ ہی نہیں کہ ساریاں کمائیاں اسے بابے دیاں جڑا بلیاں دا پیو ہے کسے بندے دے کول قبلہ پیاز سن اج بھی لوکی وپاری وپار کر دے کیلیاں دا سیباں دا اناراں دا انہیں گنڈیاں دا کیتا وہ پیاز نہ وکن تے گل دے جان وہ حضرت ابو ہریرہ کو لائے انہیں کیا سیدی مرشدی حبیبی میں مرنا من تک کاٹا پہن دیا انہیں کیا کیوں کہ پیاز گل دے پہ لوکی لیندے کیوں نہیں انہیں آکھے تے ایک منٹ دی مار ہے منافع داد ٹوک لے انہیں کیا جی ادو آد انہیں جناب بازار چ ٹنڈورا دینا شروع کر دیا مسلمانوں پتہ جی آج دن کیڑا ہے بندیا کان چکے رہندا جو ہر ویلے رسول دے گوڑیاں نا بندیا کیا صحابی رسول ہے وہی ایک کاتب ہے ہر ویلے کول رسول دے رہندا ہے گل کوئی نویں کرو انہاں کیا رسول آج دے دن واسطے فرمایا سی آج او دن ہے جڑا بندہ پیاز بہتے کھائے گا جنت چ او پہلے جائے گا لوکی کپڑے چھاپے لے کے ٹر پے انہیں بھی پھاٹا کھول دیتا بچیا چھلڑی نہ وک گئے حضرت بی بی عائشہ نو پتہ لگا بھی ابو ہریرہ نے یعنی کر چھڑے ہے انہاں صدیہ انہاں آکھیا نا ادھر آخا ابو ہریرہ رسول کدو فرمایا سی بے گنڈے کھاننا جنت لب دی انہیں کہتا رسول کدو کیا سی میری وراثت کوئی نہیں جے اے گل میں نہ بناوندا تے بی بی فدق دیاں کھجوراں تو بھی نہ رڑک دی یہ ساڑی مرضی ہے جدھر مرضی ٹور دی ہے مسلمان تاریخ اسلام نے نبی اور نبی دی آل تے او بہتان لائے جنہ دا حقائق نال دور دور تک واسطہ نہیں اسی علی مولانو واسنال نہیں منیا رب کعبہ دی قسم پوری کائنات دی ریسرچ کیتی ہے وہ ابو ہریرہ کی روایات کو جھوٹی کہتا ہے اور یہ امام پرست ابو ہریرہ کی روایات کو اس لیے نہیں مانتے کیونکہ ابو ہریرہ نعوذ باللہ ان کے بقول نا سمجھ تھے حالانکہ ان کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی ہے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں مہاجرین و انصار کی اولاد میں سے 900 بزرگ ابو ہریرہ کے شاگرد تھے رضی اللہ عنہ وارضاہ لوگوں مسلک اہل حدیث بڑا واضح اور دو ٹوک ہے کہ تمام اولیاء کی عزت کرو تمام بزرگوں کی عزت کرو سب کا ادب و احترام کرو لیکن احترام محمد رسول اللہ کے بعد اور یہی تعلیم ائمہ کرام نے دی ہے یہی تعلیم بزرگان دین نے دی ہے امام مالک رحمہ اللہ کے جملوں کو سنیے فرماتے ہیں میں ایک انسان ہوں کبھی میری بات ٹھیک ہوتی ہے کبھی غلط ہوتی ہے تم میری وہ بات کو لے لیا کرو جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہو اور میری اس بات کو ٹھوکر مار دی کرو جو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ٹکرائے امام مالک فرماتے ہیں دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی ہر بات دی جائے جس کی کوئی بات کو ٹھوکر نہ ماری جائے سوائے نبی کی قبر کی طرف اشارہ کر کے فرماتے جو اس پیاری قبر میں پیاری ہستی سو رہی ہے محمد کریم اہل حدیثوں کے امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اکیلی ہستی ہے وہ اکیلی ذات ہے روتے ہوئے بولے تو دین سوتے ہوئے بولے تو دین ان کی ہر بات قبول کی جائے گی ان کی کسی بات کا ٹھوکر نہیں مارا جائے گا امام احمد فرماتے ہیں خبردار ہرگز میری تقلید نہ کرنا نہ مالک کی نہ شافعی کی نہ اوزاعی کی نہ ثوری کی دین وہاں سے لینا جہاں سے ہم نے لیا اور ان تمام ائمہ نے دین کہاں سے لیا اللہ کی کتاب سے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے امام شافعی فرماتے ہیں صحیح حدیث میں جو وارد ہوا وہی میرا مذہب ہے اور جب میرے کلام کو تم حدیث پاؤ میرے کلام کو ٹھوکر مار دینا اور نبی کی حدیث کو سینے سے لگانا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب میرا قول کتاب اللہ کے خلاف ہو حدیث رسول کے خلاف ہو میری بات کو دیوار میں دے مارنا اور نبی کی بات کو سینے سے لگا دینا
آخری باتیں کہہ کر بات ختم کرتا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے ہم اماموں کو نہیں مانتے، اللہ کی قسم ہم اپنے ائمہ کی عزت کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، مالک، شافعی، احمد ابن حنبل رحمہم اللہ چاند ہیں، چمکتے ہوئے ستارے ہیں، پھول ہیں میرے نبی کے گلشن کے، ان کے ذریعے حدیث رسول مل جائے ہم اس کو سینے سے لگاتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن یاد کر لیجئے یہ سب اپنے اپنے فن کے امام گزرے ہیں، دین کے امام اعظم صرف محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں فرقہ پرستی کے بت سے باہر آؤ، تم جنت میں جانا چاہتے ہو نا؟ آخری بات، جنت میں جانا چاہتے ہو، جنت میں جانے کا ارادہ ہے؟ میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ ابھی یہاں سے آپ نے ریاض کے ایئرپورٹ پہ جانا ہو، دو بندے آپ کے سامنے کھڑے ہو، آپ پوچھتے ہیں ریاض ایئرپورٹ ویکھیا ہی؟ کہتا جی ویکھیا تے کوئی نہیں، پوچھا کے لے ہی جاؤں گا۔ دوسرا کہتا نہیں میں نے دیکھا ہے، دیکھ کر آیا ہوں، میرا آنا جانا رہا ہے۔ کس کے ساتھ جاؤ گے جی؟ اس کے پیچھے تو نہیں جاؤ گے چلو کوئی نہیں کسی کو پوچھاں گے کہ اشارے تے کھڑواں گے، سواد لیندے لیندے اخیر پہنچ ہی جاواں گے، اسی کے پیچھے جاؤ گے جو دیکھ کر آیا۔ ارے جنت میں جانے کا ارادہ ہے، بتاؤ جنت کو کون دیکھ کر آیا؟ نوری بوری سرکار، کاما والی سرکار، نسوڑی شاہ، پھسوڑی شاہ، بغداد والا، رائمنڈ والا، انڈیا والا، پاکستان والا، ملتان والا، کون دیکھ کر آیا؟ جنت کو محمد الرسول اللہ دیکھ کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نبی جنت کو دیکھ کر آئے، جنت میں جانا ہے، دیکھ کر آنے والے بھی نبی ہیں، لے جانے والے بھی نبی ہیں، ان کے پیچھے چلیے، یہ وہ قائد ہیں، یہ وہ امام ہیں، یہ وہ آقا ہیں۔ فرماتے ہیں میں جنت کے دروازے پہ پہنچوں گا، دروازہ بجاؤں گا، فرشتہ پوچھے گا کون ہے؟ جواب ملے گا جبرائیل ہے۔ پوچھا جائے گا ساتھ کون ہے؟ جواب ملے گا محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے کے جذبات کی ترجمانی کرنے دیجئے، اس کا جذبات یہ ہوں گے، وہ کہے گا میں جب سے اس دروازے پہ کھڑا ہوں ایک ہی ڈیوٹی لگی ہے، پوری کائنات آ جائے، پوری دنیا کے پیر آ جائیں، دروازہ نہ کھولنا، بلال کے آقا آ جائے تو دیر نہ لگانا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے فاضل نوجوان خطیب ان کے جذبات میں، ان کے ایمان میں، ان کے اخلاص میں، ان کے توکل میں، ان کی بے باکی میں برکت پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان مشائخ کو ہر شریر کے شر اور حسد کے حسد سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت جو انہوں نے کہا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔